دوستو آج ہم ایک کتاب کا خلاصہ دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے دولت، صحت، خوشی 42 دنوں کا عملی کورس۔ اس کتاب کے اندر 42 اصول بیان کیے گئے ہیں اور ان اصولوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا 42 دنوں پر، یعنی کہ ہر ایک دن میں آپ کو ایک اصول لینا ہے اور اسے اپنی پریکٹیکل لائف پہ اپلائی کرنا ہے اور اسے اپنی عادت بنانا ہے۔ اس پوری بک کی سمری ایک ہی ویڈیو کے اندر کرنے سے وہ ویڈیو لینتھی ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اسے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آئیے اپنی اس سیریز کا فرسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ آج ہم اسی سیریز کا فرسٹ پارٹ دیکھنے والے ہیں۔ پہلا دن، اپنے وقت کی دولت کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ وقت کو اپنا دوست بنا کر اس کے ساتھ چلیں۔ اپنے وقت میں بے ترتیبی اور بے ڈھنگ رویہ نہ آنے دیں، کیونکہ گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ اپنی ترقی کی صحیح پیمائش وقت کے ترتیب دیے ہوئے کیلنڈر سے ہی ممکن ہے۔ آپ اپنے موجودہ وقت یعنی حال کو درست کرو، آپ کا مستقبل خود ہی سنور جائے گا۔ جب بھی آپ اپنے کسی مقصد کے لیے وقت کو ترتیب دیں تو آپ کے پاس 2 سوالوں کے جواب ہونا ضروری ہے: کب اور کہاں۔ کیا آپ آخر جانا کہاں چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اپنی منزل کو پانے کے لیے کتنا وقت ہے؟ آپ کو وہاں تک کب تک پہنچ جانا چاہیے؟ پھر اپنے مقصد میں آگے بڑھتے جائیں۔ دوسرا دن، اپنی توقعات کو سدھاریں۔ زندگی عام طور پر امیدوں اور توقعات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی ماضی کی ناکامیوں میں بندھے رہیں گے تو مستقبل کی توقعات اپنے آپ ہی دم توڑ دیں گی۔ آپ کو صرف آگے بڑھنا ہے نئی شروعات کرنے کے لیے۔ اگر آپ ناکامی کی توقع کریں گے تو آپ یقیناً ناکام ہوں گے، اور اگر آپ کامیابی کی توقع کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ماضی کی ناکامیوں میں خود کو ڈھالنے کی بجائے موجودہ وقت میں ان ناکامیوں کا ازالہ کریں۔ اس سے آپ کا حال اور مستقبل ایک ساتھ سنور جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی توقعات آپ کے مقصد کے حصول پر گہرا اثر رکھتی ہیں، اس لیے اپنی سوچ اور توقعات کو مثبت رکھیں۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ماضی کی ناکامیوں کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی سے جہاں آپ ہیں ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ تیسرا دن، ہمیشہ مثبت سوچیں تاکہ آپ کا رویہ مثبت رہے۔ ماضی کی ناکامیوں کا بوجھ آپ کے دل و دماغ اور احساسات میں جب تک ہے، آپ نئے مستقبل کی شروعات کبھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، آپ کی ماضی کی ناکامیوں کا آپ کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی ماضی کی ناکامیوں کو سوچ کر اپنے ذہن پر سوار کرنے سے آپ اپنے مستقبل کی توقعات کا گلا نہ گھونٹیں۔ یاد رکھیں، ماضی کی ناکامیاں محض ماضی کے بھیانک خواب تھے، ان میں مستقبل کی تعبیر کبھی نہ ڈھونڈیں۔ مستقبل کی نئی شروعات کے لیے تلخ ماضی کو بھولانا ہوگا، تبھی آپ کی سوچ مثبت ہوگی اور آپ کے رویے میں اعتماد آئے گا۔ ہمیشہ مثبت سوچیں اور مطمئن رہیں۔ کبھی نا امید اور مایوس نہ ہوں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ میں اپنی پسند کی زندگی جینے کی تمام قابلیتیں موجود ہیں، بس ان کو بروئے کار لانا ہے۔ اور ہمیشہ سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، کیونکہ آپ کا ذہن جو الفاظ بار بار سنتا ہے انہی کے مطابق ہی رد عمل دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا رویہ آپ کے مقصد کے حصول پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوچیں میں کر سکتا ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ چوتھا دن، خود اپنی قدر کیجیے اور خود کو اہمیت دیجیے۔ کبھی کبھی کم کارکردگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ آپ نے یقیناً پہلے دنوں کی مشق میں مثبت سوچ کے ذریعے خود پر قابو پا لیا ہوگا، جس سے آپ کا ذاتی تصور بہتر ہو چکا ہوگا۔ آج جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے خود کو اہمیت دینا۔ جب آپ اپنے کاموں کی ذمہ داری خود اٹھا کر مشکلات کا سامنا کرنا شروع کریں گے، تبھی آپ کو اپنی صلاحیتوں کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم شخصیت آپ خود ہیں۔ اپنی ذات کو اہمیت دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ خود پسند بن جائیں، بلکہ صرف آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ واقعی میں خود کو اہمیت دیں اور خود کو دوسروں کے سامنے غیر اہم نہ سمجھیں اور خود کو ایک قابل انسان سمجھیں۔ پانچواں دن، مثبت گفتگو۔ ہمارے الفاظ ہمارے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے اندر کی گفتگو جو آپ اپنی ذات سے کرتے ہیں اسے مثبت بنائیں، کیونکہ یہی گفتگو آپ کے ذاتی تصور کو تشکیل دیتی ہے۔ آپ اپنی ذات کی مثبت انداز میں تصدیق کریں۔ اگر کوئی کام آپ صحیح انجام نہ دے پائیں تو یہ خیال اپنے آپ سے نہ لائیں کہ میں احمق ہوں یا میں بیکار ہوں، بلکہ خود کو سمجھائیں کہ میں اسے پھر سے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ کے ذاتی تصور کو تقویت ملے گی۔ خود کو سمجھائیں کہ میں ایک قابل انسان ہوں۔ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں بڑی کامیابی کے راستے میں آنا معمولی بات ہوتی ہیں۔ ان مثبت الفاظ کا نتیجہ بھی مثبت ہوگا۔ آپ کا تحت شعور ان الفاظ کو جذب کر لیتا ہے۔
ہمارا ذہن انہی الفاظ کے مطابق ہماری شخصیت کے بارے میں ایک نمونہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے ذہن کو سچائی یا جھوٹی کہانی کے بارے میں فرق کا نہیں پتہ۔ ہم جو بولتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ ویسے ہی ہماری شخصیت کو تشکیل دیتا ہے۔ بس اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، وہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ خود سے مستقبل کی کامیابی کے لیے جو اقرار کریں وہ مثبت ہونا چاہیے، جس میں آپ قابل ہوں اور آپ کی صلاحیتوں سے قریب تر ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے ذہن میں مثبت سوچ، مثبت گفتگو کے ذریعے مثبت تصور بھر دیتے ہیں تو پھر وہ غیر شعوری طور پر اسی سمت میں آپ کا ذہن کام کرتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی ذات سے جو گفتگو اور اقرار کرتے ہیں اس کا اثر براہ راست آپ کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ چھٹا دن، آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے آپ کی نظر میں، اور وہ ہمیشہ آپ کے سامنے سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ مقصد آپ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی سے آپ نے اپنے مستقبل کو تشکیل دینا ہے۔ جب آپ اپنی منزل متعین کر لیں تو آپ کو اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے کہ اس منزل کا آپ کی زندگی میں کیا مقصد ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا۔ آپ کا مقصد آپ کو تحریک دیتا ہے اور کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بغیر مقصد کے ہم اپنا راستہ کھو دیتے ہیں اور زندگی ہمیں اپنی مرضی سے بہا لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحیح منزل کا نہیں پتہ تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے اور سوچئے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی 3 خواہشات پوری کی جائیں گی، کسی بھی قسم کی ہوں، تو آپ اسے کون سی خواہشات بتائیں گے؟ بس انہی 3 چیزوں میں سے اپنے مقصد اور منزل کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ تب آپ اس مقصد اور اس سے حاصل ہونے والی خوشی کا سوچیں تو آپ کو اس سے کام کرنے کی تحریک ملے گی۔ اگر آپ نے ایک مقصد متعین کر لیا لیکن آپ کو لگتا ہے کسی منزل پر جا کر کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا آپ کی زندگی میں، تو وہیں پر اپنے مقصد کو تبدیل کر لیں۔ بس یہ تجزیہ ضرور کریں کہ آپ کے اس مقصد سے آپ کو حاصل کیا ہوگا اور اس کا آپ کی زندگی کو فائدہ کیا ملے گا۔ 7واں دن، جوش و جذبہ۔ ہمارا جوش اور جذبہ ہی ہے جو ہماری روح کو اور ہمارے دماغ کو اونچی پرواز کی طاقت دیتا ہے۔ اس جوش اور جذبے کے ساتھ تیسری چیز شوق بھی ملا لیجیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے متعین کیے ہوئے مقصد کو آپ کی عملی زندگی میں داخل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ جذبہ ہی ہے جو ہمیں کوئی کام کرنے پر اکساتا ہے، اور یہ جذبہ آپ کے شوق سے منسلک ہوتا ہے۔ اس لیے شوق کو اپنے مقصد سے الگ نہ ہونے دیں، یعنی وہی مقصد رکھیں زندگی میں جس میں آپ کو شوق ہو۔ آپ کا جذبہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنی منزل اور مقصد کو پانے کے لیے لگن سے کام کرتے رہیں اور ہمیشہ محرک یعنی موٹیویٹڈ رہیں۔ آپ کی منزل ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کام آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے جا رہا ہے یا دور۔ یہ جذبہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنی ذات میں سے خوف کو نکال کر اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے رضامند کر لیں۔ جذبہ ایک بہت ہی شدید احساس ہے۔ یہ کوئی اچھوتا خیال نہیں جس کے بارے میں آپ صرف سوچتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی اس وقت ہمت بڑھاتی ہے جب دوسرے لوگ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں۔ بہت سارے حسین خیال آپ کی زندگی میں ہوں گے جو صرف خیالات کی حد تک ہی محدود ہیں۔ اس عملی زندگی میں آپ انہیں کبھی نہیں لا سکے کیونکہ ان کے بارے میں آپ کے اندر جذبہ اور شوق نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ خود کو کبھی رضامند کر ہی نہیں پائے۔ یاد رکھیں، جب جذبہ اور مقصد صحیح سمت میں ہوں تو یہ بہت ہی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کے جذبے کی جھلک آپ کے کام میں دکھائی دینی چاہیے۔ 8واں دن، آپ کی اصل دولت آپ کا علم، تجربہ اور قابلیت ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دولت کی مدد سے بہت ساری بنیادی مشکلات سے بچ جاتے ہیں ہم، اور غربت آپ کو کمزور اور غیر محفوظ بنا دیتی ہے، لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے حساب اور بے تحاشا دولت رکھنے والے بے تحاشا خوش نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ دولت سے آپ کی خوشی وابستہ نہیں ہے، اس لیے خوشیوں کی دولت اور مادی دولت ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ چیزیں ہیں۔ آپ کی اصل دولت صرف رقم نہیں بلکہ ہر اس چیز کی فراوانی ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب پورے یقین اور اعتماد سے اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ وہ بن کر رہیں گے جو آپ بننا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ وہ بن گئے جو آپ بننا چاہتے تھے۔ اس لیے مادی دولت کے علاوہ آپ کی ایک ذاتی دولت ہوتی ہے، وہ ہے آپ کے اندر کی خوشی، اطمینان، آپ کی قابلیت اور آپ کی صلاحیت۔ اگر آپ کے اندر ذاتی دولت کا فقدان ہے، ذاتی دولت کی کمی ہے، تو مادی دولت آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتی، کیونکہ آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوگی جو کہ خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔
9वां दिन, रोशन उम्मीद। उम्मीद वो रोशनी का मीनार है जो हमारी राहों को रोशन करता, खुशगवार बनाता है और आरास्ता करता चला जाता है। उम्मीद बुनियादी तौर पर एक एहसास है इस बात का कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उम्मीद अगरचे एक गैर यकीनी लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप अपने मकसद से लगाव रखते हैं तो ये उम्मीद का लफ्ज़ बहुत ही पुरअसर हो जाएगा। याद रखें, जब हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं तो हम सब कुछ हार जाते हैं। जो शख्स पर उम्मीद नहीं होता वो नाकामी को अपना मुकद्दर समझ चुका होता है और ये ज़िंदगी की तल्ख तरीन हकीकत है। लेकिन उम्मीद के साथ साथ अगर आप अमल नहीं करेंगे तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। कामयाबी के लिए उम्मीद और अमल दोनों ज़रूरी हैं, यानी हमारे अंदर अमली उम्मीद होनी चाहिए ताकि हम हकीकत पसंदी के करीब तर रहें। ये अमली उम्मीद ही एक रास्ता है जो आपके ख्वाबों को एक हकीकत में बदल सकता है। 10वां दिन, ज़िंदगी में उदास कर देने वाले वाक़यात में ख़ुद पर काबू रखें, मुश्किलात को बर्दाश्त करना सीखें, उनसे मुश्तइल ना हों। हमारा किरदार इसी बात से तश्कील पाता है कि हम मुश्किलात में कैसा रद्द अमल दिखाते हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसे वाक़यात आते हैं जो आपको फिरकी की तरह घुमा कर रख देते हैं। ऐसे हालात में ख़ुद को बदकिस्मत महसूस ना करें। तकलीफ़ देह हालात हमें जज्बाती तौर पर अजियत भी देते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बस खुद को ये समझें कि कोई वक्त हमेशा नहीं रहता। हम मुश्किलात से खुद ब खुद को बचा नहीं सकते, हाँ उनको सुलझा सकते हैं और ख़ुद को समझा सकते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप ज़िंदगी में जिस चीज़ की तवक्को करते हैं अगर वक्ती तौर पर वैसा नहीं होता तो भी आप साबित कदम रहें। परेशानी से छुटकारा हासिल करने की कोई जगह नहीं जहां आप जाकर इनसे आज़ाद हो जाएं, बल्कि ये एक ज़हनी कैफियत है जिसे आप तब्दील करके पुरसुकून रह सकते हैं। याद रखें, मुश्किलात आपका मुकद्दर नहीं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आप अभी अपनी माजी की तकलीफ देह वाक़यात को याद करें और देखें कि उनसे आपने क्या कुछ सीखा। उन वाक़यात ने आपकी सोच पर मुस्बत असर डाला या मनफी असर। फिर अपनी तवज्जो सिर्फ मुस्बत असर पर मरकूज़ रखें। 11वां दिन, रहमदिली एक ऐसा वस्फ़ है जो आपको पुरकशिश बनाता है। ये कभी ना सोचें कि दूसरे मेरे लिए क्या करते हैं, बल्कि ये सोचें कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ। लोगों के दुख दर्द में उनका साथ दें। ये रवैया आपकी शख्सियत को तश्कील देने में बहुत ही मुअस्सर होता है। सामने वाले के जज्बात को समझें, उन्हें ठेस ना पहुँचने दें। लोगों से की हुई रहमदिली और हमदर्दी बिल आखिर आपकी तरफ ही लौटती है, कोई ना कोई अच्छाई लेकर। 12वां दिन, दूसरों को दीजिए ताकि आपको दिया जाए। आप जो कुछ भी किसी को देते हैं वो बढ़ा चढ़ाकर आपको वापस मिलता है। अगर आप किसी से बुरा सलूक करते हैं तो वो भी आपको लौटता है, अगर अच्छाई करते हैं तो वो भी आपको पहुंचती है। मादी अशिया को खुद पर कभी भी हावी न होने दें। जो लोग खुद गर्ज होते हैं वो दुनिया से उस चीज़ की तवक्को रखते हैं जो उनके पास नहीं होती, और जो उनके पास होती है उससे ज़्यादा की तवक्को रखते हैं। ये लोग हमेशा लेने और हासिल करने की सोच रखते हैं, कभी देने की सोच नहीं रखते। मादी अशिया को ज़ख़ीरा करने से आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते। आप जितने भी दौलतमंद हों, दौलत साथ नहीं ले जा सकते। ज़िंदगी बहुत जल्द गुजर जाएगी। जिस हद तक मुमकिन हो दूसरों से बांटना सीखें। अगर आप दुनिया को खुद गर्जी की निगाह से या अपनी ज़ात के हिसार में रहकर देखते हैं तो आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते और आप हमेशा दूसरों से तवक्कुआत रखेंगे। इस सादा सच्चाई को हमेशा याद रखें कि आप ज़रूरतमंदों पर या दूसरों पर जितना खर्च करते हैं आप बदले में उससे कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं। 13वां दिन, याद रखें कभी कुछ इत्तेफाकन नहीं होता। कोई वाक़या किसी मकसद के बिना रूनुमा नहीं होता। हर वाक़या आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। किसी भी मुशाहिदे को आपका तहत शऊर हकीकत में बदलने का मौका तलाश करता है। इसलिए जब भी कोई इत्तेफाकिया वाक़या रूनुमा हो तो इससे लाताल्लुक़ या हैरान न हों, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी की दूसरी कड़ियों के साथ जोड़ कर देखें कि ये आपकी अमली ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। उससे मुस्बत असर लें। अगरचे ये चीज़ें आपको इत्तेफाक लगेंगी, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है। 14वां दिन, अगर आप अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ महदूद तसव्वुरात रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकती जब तक आपके ये तसव्वुरात तब्दील ना हों। अपनी नाकामी का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी महदूद कामयाबी पर खुश और मुतमईन हो जाएं। आपका तहत शऊर हकीकत और तसव्वुर में फ़र्क नहीं जानता। आप जो सोचते हैं वो उसे ही सच मानता है। आप जो अल्फाज बोलते हैं वो बहुत अहम होते हैं। आपका जहन उन्हीं अल्फाज को महफूज कर लेता है और उन्हें ही सच मान लेता है। अगर आप किसी काम के बारे में ये कह दें कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आपका जहन उस काम के बारे में गैर मुहर्रिक हो जाता है।
پھر آپ جب بھی وہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کا وہ پرانا تصور اس میں رکاوٹ بن جائے گا اور وہ کام آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں اور مثبت بولیں۔ مضبوط خیالات ہمیں کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ انہی خیالات کی سمت میں ہی ہم حرکت کرتے ہیں اور اسی کے ہی اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے بارے میں توقعات کو بدل ڈالیں، آپ کا مستقبل اپنے آپ ہی بدل جائے گا۔ اگر آپ ناخوشگوار سوچتے ہیں تو آپ ناخوشگوار رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی میں جو حدود مقرر کرتے ہیں وہیں سے آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین ہو جاتا ہے، اس لیے خود کو محدود نہ سمجھیں۔